معزز سامعین کرام، آج کا جو بیان ہے آپ تمام حضرات، ہم لوگ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کون سا سورہ؟ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتے ہیں نا۔ اس کے بارے میں آج کا ذکر ہے کہ الحمد شریف کیا ہے، یہ کب نازل ہوا اللہ کے رسول کے بارگاہ میں، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہے، مسئلہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے۔ سورہ فاتحہ مکیہ وہیہ 7 آیات۔ سورہ فاتحہ جو ہے مکہ میں اتری تھی اور اس کے ٹوٹل 7 آیت ہے۔ کتنے؟ 7 آیت ہے۔ اس سورہ کا نام 20 ہے۔ کتنا ہے؟ 20 ٹھو نام ہے۔ ہم لوگ تو 1-2 جانتے ہیں، ایک الحمد شریف جانتے ہیں اور ایک سورہ فاتحہ، لیکن ٹوٹل نام کتنا ہے؟ 20 نام ہے۔ فاتحہ نام ایک ہے، دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، تیسرا نام ہے ام القرآن، سورۃ الکنز، سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ شفا، 7 مثانی، سورہ نور، سورہ رقیہ، سورہ الحمد، سورہ دعا، سورہ تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، سورہ ام الکتاب، سورہ فاتحۃ الکتاب، سورہ صلاۃ۔ یہ 20 نام ہے سورہ فاتحہ کا۔ جو سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہے۔ ورڈ 140 حروف ہے۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں ہے، سب آیت صحیح ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اول میں لفظ الحمدللہ ہے۔ قرآن پاک کا شروع کیا جاتا ہے، یہ سورہ سے قرآن پاک کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے ان کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا سورہ الحمد بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اول میں لفظ الحمد آتا ہے، سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ الحمد ہے۔ اور اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ام کا معنی ہے اصل کے، اور یہ سورہ سارے قرآن پاک کی اصل ہے، سارے قرآن پاک کی اصل ہے۔ اس لیے جس قدر مضامین سارے قرآن شریف میں تفصیل وار ہے وہ سب اجمالاً یہاں آ گئے ہیں۔ اس کو قرآن پاک سے وہی نسب ہے جو بیج کو درخت سے ہوتی ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے، اس کا سارا جڑ ہوتا ہے بیج میں، تو ایسی قرآن پاک کا جو ہے یہ بیج ہے، کیونکہ بیج میں سارا درخت یعنی پتے، شاخیں، پھل، پھول وغیرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین میں اس میں آ گئے، کیونکہ عقائد، اعمال وغیرہ سب اس میں موجود ہے۔ نیز خدا کی ذات و صفات، اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی، بندے کی عبدیت، نیاز مندی وغیرہ تمام اس میں موجود ہے۔ اس کا نام 7 مثانی بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہے 7 مکرر آیت، بار بار 7 بار آیت پڑھنا، چونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 2 بار یہ نازل ہوئی، اس لیے اس کا نام ہوا کیا ہے؟ اس کا نام ہوا 7 مثانی۔ یعنی یہ سورہ جو ہے ایک بار مکہ میں نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے تب ایک بار نازل ہوا، اور پھر جب اللہ کے رسول مدینے میں چلے گئے ہجرت کر کے تب پھر ایک بار نازل ہوا۔ یہ سورت 2 بار نازل ہوا، اس لیے اس کو 7 مثانی کہتے ہیں۔ اس کا نام ہوا۔ نیز نماز میں ہر رکعت میں اس سورت کی تکرار ہوتی ہے، ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آدھی صورت میں رب کی حمد ثنا ہے اور باقی آدھی میں بندے کی عرض و معروض، تو گویا آدھی خالق کے لیے اور آدھی مخلوق کے لیے، لہذا اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح صورت کسی اور آسمانی کتابوں میں نہ آئی،
نہیں سورہ فاتحہ کا ثواب قرآن کے 7ویں حصے کے برابر ہے، لہذا جو شخص اسے 7 بار پڑھ لے تو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف اگر کوئی انسان دل لگا کر کے 7 بار پڑھ لے گا تو ایک ختم قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں اس کی آیتیں بھی 7 ہے اور دوزخ کے دروازے بھی 7۔ سورہ فاتحہ کی آیت 7 اور دوزخ کا دروازہ کتنا ہے؟ 7 ہے۔ جو شخص کہ ان 7 آیتوں کو پڑھنے کا پابند ہوگا انشاءاللہ اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو سبحان اللہ، یہ ہمیشہ جو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ دوزخ کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار جبریل امین نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میں آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا۔ جبریل آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پہلے مجھے بہت ٹینشن تھا کہ آپ کی امت اعمال کم ہے، نماز پڑھتے نہیں، روزے رکھتے نہیں، دین کا کام کرتے نہیں ہے، تو جہنم میں جائیں گے، اور میں جہنم دیکھ چکا ہوں۔ تو جبریل خوف کرتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جہنم میں جائے، ٹینشن میں تھا۔ لیکن جب سورہ فاتحہ نازل ہو گیا، جبریل عرض کرتے ہیں جیسے ہی سورہ فاتحہ نازل ہو گیا تو میرے دل سے وہ خوف ختم ہو گیا کہ آپ کی امت اس کو پڑھیں گے اور جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ جیسے سورہ فاتحہ نازل ہوا تو میرا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ آپ کی امت اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہیں گے اور جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ گویا یہ 7 آیت جہنم کے 7 طبقوں کا قفل ہے، تالا ہے۔ یہ 7 آیت جو ہے گویا کہ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، ایک جہنم کے دروازے پہ تالا لگ گیا۔ الرحمن الرحیم، پھر ایک دروازے پہ تالا ہو گیا جہنم کے۔ مالک یوم الدین، پھر ایک دروازے پہ تالا ہو گیا۔ تو گویا یہ 7 آیت جیسے آپ نے پڑھ لیا تو جہنم کے دروازے پہ آپ نے تالا مار دیا۔ جو سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب خدیجہ کو شادی کیا، لوگ خالی ایک ہی بارے میں بولتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں کہ عائشہ کو 6 سال میں شادی کیا، 9 سال میں رخصتی کیا، اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کو جب شادی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر تھے 40 سال۔ ایک بیدوا کو شادی کر کے امت کو بتا دیا کہ بیدوا بھی ایک عورت ہے، اس کی بھی قدر کرو، اس کی بھی عزت کرو، ہے نا؟ یہ چیز بتاتے نہیں۔ جو اچھائی ہے دشمنان رسول اس کو بتاتے نہیں ہے، جو برے چیز ہے جس کے بارے میں نقص نکلتا ہے آدمی سوچنے پہ، حالانکہ وہ نقص نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے بارے میں ایک باتیں اچھالتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیا جانے کہاں میرے نبی اور کہاں یہ ناپاک لوگ، کہاں رسول اللہ اور کہاں یہ نادان لوگ، جاہل لوگ، یہ لوگ کیا جانتے ہیں نبی کا مرتبہ کتنا بڑا ہے نا؟ ذرا محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک روز خدیجہ سے کہا کہ میں جب بھی اکیلا رہتا ہوں تو آواز آتی ہے پڑھو پڑھو پڑھو، ایسی آواز آتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر کے، اللہ کے رسول کو لے کر ان کے چاچا بھائی کے پاس گئے، حضرت نوفل کے پاس۔ اب وہ اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، جانکار آدمی تھے۔ تو کہا دیکھیے میرا شوہر ایسا ہے کہ ان کو جب بھی اکیلا ہو جاتا ہے تو ان کو آواز آتی ہے غیب سے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ تو کچھ کیا بات ہے؟ تو وہ عالم آدمی تھے، جانکار آدمی تھے، اس نے کہا کہ آئندہ اگر کبھی ایسا آواز آئے تو آپ دھیان سے خالی سنتے رہیے گا، جیسے دھیان سے سنتے رہیے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے آیت یہ الحمد شریف نازل ہوا تھا۔ دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ لہذا دونوں حساب سے ہے، لیکن یہاں کی آیت کے حساب سے کہ سب سے پہلے
अलहम्दु शरीफ उतरा था, तभी तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले अलहम्दु शरीफ को कुरान पाक के शुरू में ला करके खड़ा किया है ना। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सूरा एक बार मक्का में नाजिल हुआ, फिर एक बार मदीने में नाजिल हुआ। एक ही चीज को बार बार क्यों नाजिल किया? मक्का में एक बार नाजिल हो गया तो बात खत्म हो गई, फिर मदीने में नाजिल किया, वजह क्या है? तो इसमें बताया गया है कि ये सूरत बार बार यानी 2 बार नाजिल करके लोगों को ये बताना मकसद है कि सूरत का मर्तबा कितना बड़ा है। ये सूरा का अलहम्दु शरीफ का मर्तबा कितना बड़ा है और मेरे नबी का कदर कितना ज्यादा है, कितना मर्तबा आला व अरफा है। सूरह फातिहा के बारे में आपको बेशुमार तफसीर है, लेकिन कुछ बातें यहाँ समात फरमाए। मुस्लिम शरीफ में है कि एक मर्तबा एक फरिश्ते ने आसमान से नाजिल होकर बारगाह नबुव्वत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुबारक हो आपको दो नूर ऐसे मिले जो किसी नबी को ना मिले। एक फरिश्ता आकर नबी से कहा या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो। बोले क्या बात है? कहा 2 नूर आपको ऐसा मिले जो किसी नबी को नहीं मिला। कहा वो 2 नूर क्या है? एक सूरह फातिहा और दूसरे सूरह बकर की आखिरी आयत। आखिरी आयत बता दो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। खुदी सुभान अल्लाह। हमेशा इसको दुआ में पढ़ना चाहिए, है ना। एक सूरह फातिहा है और एक सूरह बकर की आखिरी ये आयत है। एक फरिश्ते के आकर करके कहा या रसूल अल्लाह, ये 2 नूर है जो आपको दिया गया है, पहले किसी भी नबी को नहीं दिया गया था। ये 2 नूर है। दूसरी बात, तिरमिज़ी शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा की मिसल तौरात व इंजील व ज़बूर में कोई सूरा ना होती है। ना तौरात में ऐसी कोई सूरा है, ना इंजील में है, ना ज़बूर में है। किसी भी किताब में सूरह फातिहा के जैसा सूरा नहीं है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तफसीर कबीर में है रब ताला ने आसमान से 104 किताबें और सहीफे उतारे। कम 1 लाख या 2,24,000 नबी आए दुनिया में, है ना। बात ध्यान से सुनिएगा, ये इल्म की बात है। कोर्स से सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ सीखने को मिलेगा। दुनिया में टोटल 104 किताबें आए। कितने? 104 सहीफे आए। सहीफे किसको कहते हैं? ये मुकम्मल कुरान शरीफ नहीं है। सहीफे होता है किसी को 1 पन्ना 1 पेज, किसी नबी को 2 पेज, किसी नबी को 3 पेज, ऐसे हुक्म आया अल्लाह की तरफ से, उसको कहते हैं सहीफे। उसको क्या कहते हैं? सहीफे। 104 सहीफे आए। वो उसमें जितना था वो तीनों किताब में डाल दिए। किसमें? तौरात, इंजील और ज़बूर में डाल दिए, जितना उसमें इल्म था। अब ये तीनों किताब में तौरात, इंजील और ज़बूर में जितना इल्म था वो पूरा ला करके कुरान पाक में डाल दिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब कुरान पाक में जितना इल्म था, जितना भी इल्म था, उसमें जितने मसला थे, ये पूरे मसाले आपको मैं सूरह हजरात से सूरह वन्नास तक, यहां से सूरह हजरात से सूरह वन्नास तक पूरा मसला दे दिया। अब इनमें पूरे कुरान में जितना भी मसला है, जितनी भी बातें हैं, जितना भी फजीलत है, सारे के सारे ला करके सूरह फातिहा मिला दिया। सुभान अल्लाह। अब कितना हुआ? 104 सहीफे से बढ़कर 3 किताब, तौरात, इंजील, ज़बूर। उन 3 किताबों से बढ़कर कुरान पाक। अब कुरान पाक से सबसे अफजल सूरा है सूरह फातिहा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। एक और बात सुन लीजिए। ये सूरा जो है बिल्कुल रहमत की सूरत है। ये सूरा जो है
ایک سورہ ہوتا ہے جس میں غضب ہوتا ہے. جیسے آپ کو میں بتا دوں 10 پارہ ہے نا, 10واں پارہ میں ایک سورہ ہے جس میں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے. پڑھے ہے نا, ہاں بچے لوگ پڑھا ہے, جس میں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے. اس سورہ کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ سورہ توبہ. اس سورہ سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے. پورے سورہ میں 114 سورہ ہے, وہ 113 میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے, لیکن ایک سورہ ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے. اس سورہ کا نام سورہ توبہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قہر و غضب, جنگ و جدال اور جہاد کے بارے میں, قتل و غارت کے بارے میں ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غضب کی وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھا. لیکن یہ وہ سورہ ہے, سورہ فاتحہ, جو پورا کے پورا اللہ کی رحمت ہے. جوڑ سے بولیے سبحان اللہ. یہ سورہ پورا کے پورا اللہ کی رحمت ہے. اب ایک بات بتاتا ہوں, دوزخ, عذاب اور جو قہر و غضب ہوتا ہے, ان کے جو حروف ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دیا ہی نہیں. کچھ حروف ہے, آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. کوئی اگر پوچھے گا سورہ فاتحہ میں کون سا حروف نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس سورہ میں سے نہیں ہے, سے. اس سورہ میں جیم نہیں ہے, سورہ میں جیم بھی نہیں ہے, کھے بھی نہیں ہے, زے بھی نہیں ہے, شین بھی نہیں ہے, زو بھی نہیں ہے, پھے بھی نہیں ہے. یہ سب حروف کیوں نہیں دیا اس کا بھی مطلب سن لیجیے ذرا, بولیے سبحان اللہ. بڑے پوائنٹ کی بات ہے یہ سب ہے. یہ سورہ میں یہ سب حروف ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سے کا معنی ہے صبور کا. صبور کا پہلا حرف ہے جس کا معنی ہے ہلاکت کی, اور یہ سورہ ہے رحمت کی, تو ہلاکت نہیں چاہیے, ہے نا. اس لیے سے دیا نہیں. اب جیم بھی نہیں دیا. جیم کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ جیم سے جہنم بنتا ہے نا, تو جیم بھی نہیں دیا. اس کے بعد کھے بھی نہیں دیا. اب کھے بھی نہیں دیا. کھے کا معنی ہے خزیون. خزیون کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے رسوائی, بے عزتی. اللہ تعالیٰ کھے کو بھی رکھ دیا کہ نہیں, یہ سورہ تو رحمت کی ہے, رسوائی بے عزتی کا کھے بھی نہیں چاہیے. زے بھی نہیں دیا. زے کا معنی ہے زفیر, اور زقوم کا پہلا حرف ہے. زفیر اور دوزخیوں کی آواز, اور زقوم تھوہر جہنمیوں کی غذا ہے. کیوں؟ دوزخی لوگ جو جہنم میں جائیں گے, جو چلائیں گے, تو اس کی آواز کو زفیر کہتے ہیں. اور زقوم کا معنی جو دوزخی لوگ پیپ پئیں گے, پیپ گندے پانی, اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دونوں حروف کو بات دیا ہے. یہ سورہ میں مت ڈالو, یہ سورہ رحمت کی حضرت سے بولیے سبحان اللہ. شین بھی نہیں دیا ہے کیونکہ شین کا معنی ہے شہید کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے جہنمیوں کی آواز. اور زو کا معنی ذل کا ہے جو قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے. ذل کا معنی ذی ثلاث شعیب, اور ظلم کا پہلا حرف ہے یعنی ظلم. یعنی اس صورت میں نہ ظلم ہے, نہ جہنم کی کوئی آواز ہے, نہ کوئی جہنم کی کوئی باتیں ہے, بلکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ڈالا ہے. اس لیے یہ سورہ بہت بڑی بات ہے. آپ ایک بات, چھوٹی سی بات ہے, سماعت کر لیجئے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس وقت یہ سورت اتری اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے. جو سے بولیے آپ بتائیے کتنا مرتبہ ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, خالی پڑھتے ہیں, اس کا معنی نہیں جانتے, اس کا مرتبہ ہی نہیں جانتے ہیں. یہ سورہ جب جبریل علیہ السلام آسمان سے نبی کے پاس لائے تھے تو ساتھ میں 70,000 فرشتے لائے. یہ کچھ سمجھ میں آیا؟ گویا کہ اگر آپ کے پاس ایک ہیرا جس کی قیمت 100 کروڑ ہو تو یہاں سے سلیگوڑی لے جانے کے لیے کیا کرو گے آپ؟ کم سے کم 10-20 گاڑیاں, پولیس کی گاڑیاں, فوج لگائیں گے, آگے پیچھے سب ملٹری وغیرہ سب لا کر کے, سب لے کر کے پھر جا کر کے وہ ہیرا کو لے جائیں گے نا. کیوں؟ کوئی چرا نہ لے, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, 100 کروڑ ہے.
تو जिब्रील ने भी समझा कि ये सूरह फातिहा बहुत मर्तबा वाला है, जब अल्लाह के रसूल के बारगाह में ले जाना है तो अकेला नहीं 70,000 फरिश्तों को लेके आया। अब बताइए इस सूरत का कितना बड़ा मर्तबा है, कभी दिल से पढ़ के देखिए सुकून मिलेगा। इस सूरत के बारे में बहुत सारे फजाइल है, मगर शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जरा मोहब्बत से करिए। देखिए मसला ये है कि हर नमाज में सूरत का पढ़ना वाजिब है। मसला जो भी नमाज पढ़ते हैं आप इस सूरा को पढ़ना ही होगा नमाज में, ठीक है। फर्ज नमाज में तो अव्वल 2 रकातों में बिल्कुल जरूरी है ना। अच्छा, मुक्तदी को सूरा फातिहा पढ़ना सुन्नत सख्त माना है। मतलब मैं इमाम हूँ, आप मुक्तदी है, तो मैं जब नमाज पढ़ाता हूँ और पढ़ के नियत बांध करके हम लोग खड़े हो गए, तो अब मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ खड़ा होना है। सना पढ़ लीजिए और सुनते रहिए। क्यों सुनते रहिए? इसलिए कि रब ताला का ऐलान है फ़ाइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब भी कुरान पढ़ा जाए तो ध्यान से सुनो और खामोश रहो, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। इसलिए सूरह फातिहा जो है, हम लोग कुरान पाक जो सूरह फातिहा जब इमाम पढ़ेंगे, इमाम के पीछे पढ़ेंगे, तो सूरह फातिहा मुक्तदी को नहीं पढ़ना होगा। हाँ, जब अकेला नमाज पढ़ोगे तब तुमको सूरह फातिहा जरूरी पढ़ना है ना। अब एक बात आखिर में सुन लीजिए कि मौलवी साहब सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी? कोई पूछे, अब इमाम के पीछे हम नमाज सूरह फातिहा पढ़े नहीं तो हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई? तो सूरह फातिहा अगर मुक्तदी को पढ़ना जरूरी होता, यहाँ एक पॉइंट की बात है। एक आदमी आया और हम लोग रुकू में चले गए, रुकू में चले गए, वो जल्द से आया, नियत बांधा, रुकू में चले गए, रुकू पकड़ लिया ना, उसको एक रकात मिला कि नहीं मिला? रुकू पकड़ने से रकात मिलता है ना, तो वो तो सूरह फातिहा पढ़ा ही नहीं, तो रकात कैसे मिल गया? गोया कि मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है, वरना रुकू में जाकर रकात उसको कैसे मिलता है ना। और एक रुकू में जाकर के अगर किसी ने पकड़ लिया तो उसका रकात मिल गया, तो वो रकात उसको मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सूरह फातिहा याद करने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सूरह फातिहा का बात पूछना था। सूरह फातिहा खत्म होने के बाद हम लोग जो आमीन कहते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पहला सूरा में, ये लास्ट में आपको इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको क्योंकि सवाल पूछा है तो बता देता हूँ। आधे सूरत में अल्लाह की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो दोनों जहान का रब है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझको पूछता हूँ और तुमसे ही मदद मांगता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ से आ गया दुआ, यहाँ से क्या आया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, यानी बुजुर्गान दीन का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ है, वैसे तरीके पर हम लोगों को चला। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों का रास्ता मत चला जो लोग भटके हुए हैं, है ना। तो जो लोग गलत रास्ते पर है उन लोगों का रास्ता हम सबको मत चला। तो ये दुआ हुआ, और दुआ के बाद आमीन कहना जरूरी है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दुआ के बाद, क्योंकि आधे सूरत में दुआ है तो दुआ के बाद आप आमीन कहेंगे, लेकिन आहिस्ते से कहेंगे, है ना। और कोई बात पूछना है? जमात में हम लोग खड़े हैं, आमीन कहना है जी। हाँ, आमीन कहना, लेकिन आहिस्ते से। हाँ, कहता है तो उससे गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा जोर से कहना मना है। अपने सुनाई दे बस। हाँ, और शाफी मसलब देख, 4 इमाम है ना, आप लोग को तकलीफ नहीं हो रही ना? नहीं। हाँ, ज्यादा टाइम हो गया ना। नहीं, कितना अच्छा सुना रहे हैं। इमाम शाफी के यहाँ ज़हरन आमीन कहना होगा। 4 इमाम हैं, इमाम आज़म, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी। शाफी के यहाँ ज़हरन आमीन कहना होगा। इसलिए इमाम शाफी के जो मुक्तदी है वो लोग आमीन जोर से सब एक साथ कहता है, पूरा मस्जिद गूंज जाता है। लेकिन हमारे यहाँ
وہ سرن کہنا ہوگا, اتنی آواز سے کہو کہ اپنی آواز آپ خود سن سکو, اتنا ہی کہنا. اللہ تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق. یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو